الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وعترته وأصحابه أولي الصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت کوٹ کی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی لگی ہوئی سخت پیاس کو مٹا دیتا ہے. اور درود و سلام یہ اتنا اعلیٰ وظیفہ ہے اور یہ اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کی عظمت و بزرگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب درود و سلام بھیجنے کا حکم رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کو شامل فرمایا. تو اس عقیدت اور اس حقیقت، لفظوں پہ آپ غور فرما رہے ہیں نا، اس عقیدت اور اس حقیقت کے ساتھ بحضور سرور کونین ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں کہ خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی ملا تو نبی
ملا تو زمانے میں لا جواب ملا، نبی ملا تو زمانے میں لا جواب ملا، اوروں کو ستارے ملے ہم کو آفتاب ملا۔ اور اہل علم تشریف فرمائیں، ابن یعقوب کو یعنی جناب یوسف کو علیہ السلام، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عظمت عزت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم صوفی باصفا محترم المقام عزت مآب خلیفہ مجاز رانا شیر خان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آستانہ علیہ نقشبندیہ گھمکول شریف، اور خلیفہ مجاز محترم المقام عزت مآب جناب حاجی فیاض نقشبندی صاحب، اور عالم نبیل فاضل جلیل لخت جگر استاذ العلماء والفضلاء شیخ الحدیث والتفسیر سرمایہ ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا اسماعیل ظفر صاحب زیدہ شرفہ، میں تمامی احباب کے ناموں سے واقف نہیں، مگر جن کی بزم سجائے بیٹھے ہیں نام بھی جانتے ہیں کام بھی جانتے ہیں۔ دیگر علماء کرام مقتدر احباب تشریف فرما ہیں، حضرات ذی احتشام میری حاضری بالکل مختصر ہوگی چونکہ کافی وقت بیت چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قوت القلوب یہ تصوف کی وہ پہلی کتاب ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی اور امام غزالی جیسے قد داور لوگ اس کتاب سے استفادہ کرتے رہے۔ ابو عطیہ حارسی مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رب جب دولت دیتا ہے نا تو اسے بھی دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں فرماتا۔ لیکن اگلی بات اس ولی کامل نے بڑی کمال کی لکھی، آپ فرماتے ہیں لیکن جب باری محبت مصطفیٰ کی آتی ہے نا تو خدا محبت مصطفیٰ اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ اور عقائد کی مستند کتاب محمد بن عمر النصفی شرح عقائد نصفی، جہاں آپ نے انبیاء کی بحث کو چھیڑا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کے حقوق ہیں بہت سارے، جس طرح والدین کے حقوق ہوتے ہیں نا اسی طرح انبیاء کے بھی بڑے حقوق ہیں، تو آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، یہ آپ کے حقوق میں سے ہے، اور آپ کے آنے کی خوشی منانا، آپ کے آل بیت اطہار سے محبت کرنا، آپ کے اصحاب سے محبت رکھنا، اور مدینہ المنورہ کی مقبول حاضری اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہونا، یہ ساری باتیں امام الانبیاء کے حقوق میں سے ہیں
جو امتی کے لیے لازم ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، رب العالمین نے نا بہت ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، بہت ساری نعمتیں، لیکن خدا گواہ ہے اللہ نے انبیاء عطا کیے، والدین کی نعمت، بڑی بڑی نعمتیں، بعض نعمتوں پہ تو احسان نہیں جتلایا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ لیکن نجوم الفرقان کے اندر عبد الرزاق بتھرالوی رحمہ اللہ آپ نے لکھا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ بلکہ جہاں قرآن پڑھا جائے تو اگر دلوں پہ زنگ لگ گیا ہو نا تو امام الانبیاء نے فرمایا یا موت کو یاد کرو کثرت سے یا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، تمہارا سینہ جگمگ جگمگ کرنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی پتہ کی بات کی تھی، آپ نے فرمایا جب ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے نا ہم سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حق ہے، قرآن کی برکت سے اس پہ اللہ رحمت فرمائے گا، لیکن آپ فرماتے انسان ذرا غور کر، کاش تو زندگی میں قرآن کے لڑ لگ جاتا، تیرا مرنا بھی آسان ہو جاتا۔ تو آج ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رب کا قرآن جب بھی پڑھا جائے تو توجہ سے سننا چاہیے، اس لیے کہ میرے محبوب کی سب سے بڑی نعت ہم قرآن در شان محمد است، یہ جو الحمد سے والناس تک رب کا قرآن ہے یہ در حقیقت آمینہ کے لال کی شان ہے۔ امام الانبیاء شب اسرا دے دھولا، قائد المرسلین، خاتم النبیین، آئینہ جمال کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ پہ نازل ہونے والا رب کا پاک کلام، میرا مالک اعلان فرماتا ہے، حفاظ قرآن تشریف فرمائے، رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق اللہ نے مؤمنین پہ بڑا احسان فرمایا۔ لام تاکید کا، قد حرف تحقیق، من یا منو منن اس احسان کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لقد اکرم اللہ، اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا لقد انعم اللہ، اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا لقد احسن اللہ۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا لقد من اللہ، انعام کیا جائے تو اس کا بھی درجہ ہوتا ہے، جب کسی پہ احسان کیا جائے علماء فرماتے ہیں یہ مننا اس احسان کو کہتے ہیں جس سے بڑھ کے کوئی دوسرا احسان نہیں ہوا کرتا۔ گویا رب مجھے اور آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہے، اے کائنات والو، اے میرے محبوب کے پیارے امتیوں، میں نے کائنات میں جتنی بھی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، میں نے جتنے بھی تم پہ احسان کیے ہیں اپنے پیارے محبوب محمد عربی کے نالین کے صدقے میں کیے ہیں۔ زندہ باد۔ اچھا آگے فرمایا علی المؤمنین، علی المسلمین نہیں فرمایا، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ رب اپنے علم ازلی و ابدی سے جانتا تھا کہ میری اس نعمت کا قدر وہی کریں گے جن کا سینہ ایمان کے نور سے جگمگ کر رہا ہے۔ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے نصیب میں نبوت کے دو کمالات رکھے، ایک میلاد النبی اور دوسرا معراج النبی۔ میلاد النبی کا معنی وہ آیا، معراج
معراج النبی کا معنی وہ گیا، معراج النبی کا معنی وہ گیا، اور میلاد النبی کا معنی وہ کدھر گیا؟ جہاں سے آیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ من اللہ نور. بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے خدا کے نور تک پہنچے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. اور آج دنیا دلیلیں ڈھونڈتی نظر آتی ہے. میرے استاد المکرم جن کے لخت جگر یہاں تشریف فرمائے، اللہ میرے استاذ کے دونوں جہانوں پر اپنی کرم نوازیوں کی بارشوں کا نزول فرمائے. میری مراد دنیا تدریس کے نجر تاباں ہزاروں شاگرد جس علم و حکمت کے بحر بے قرار نے تیار کیے، اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے جو سینئر مدرس ہیں، صدر مدرس ہیں، میری مراد میں ابہام کو دور کرنے کے لیے نام عرض کرتا ہوں، وگرنہ یہ بھی بے ادبی ہے. علامہ محمد اسحاق ظفر صاحب ادام اللہ فیوزہ، میں سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا گناہگار شاگرد ان کے اس عظیم الشان ادارے میں لب کشائی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے پیارے استاذ المکرم کا یہ جو گلستان ہے اور یہ جو بہار دیکھ رہے ہیں، اسے آباد و شاد رکھے. اور رومی کشمیر کی زبانی صدا بہار دینی اس باغے، کدی خزاں نہ آوے ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر کتا پلکھاوے. اب توجہ فرمائیں، آپ مسجد میں لائٹنگ کرتے ہیں نا، میلاد النبی آتا ہے. اچھا ایک بات غور کرنا، العوارف العنبریہ فی المیلاد النبویہ علامہ یعقوب ہزاروی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اور المولد الربی فی المولد النبی میں ملا علی قاری نے لکھا. آپ کیا لکھا؟ اور مواہب الدنیا کے اندر امام کستلانی نے لکھا. آپ نے سنا حضور پیدا ہوئے تو جبریل نے جھنڈے لگائے. روایت آپ نے سنی ہے کہ نقطہ عرض کرتا ہوں. جبریل نے کیا لگائے؟ کعبۃ اللہ کی چھت پہ بھی نصب کیا نا. جب حضور آئے تو کعبۃ اللہ پہ لگا جھنڈا، اور جو بت کدے تھے نا، سارے بت منہ کے بل گر گئے. تو نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ اور یہ قانون ازل سے فطرتی طور پہ بن چکا کہ جب حضور کی آمد ہوتی ہے، جب میلاد النبی کا موسم آتا ہے، کفر کے اڈوں پہ موت طاری ہو جاتی ہے اور ایمان کی عمارتوں پہ بہار آ جاتی ہے. اچھا ایک بات اور ہے، ملا علی قاری نے لکھا آسمان کے ستارے، حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت سیدہ آمینہ کے پاس تھی تو آسمان کے ستارے اتنے نیچے آ گئے کہ سیدہ آمینہ کے گھر مبارک کی دیواروں کے بالکل قریب، اتنے قریب. اور میں خوف سے بھاگ کے اندر حجرے میں گئی کہ کہیں مجھ پہ گر نہ پڑے. رب نے فرمایا محبوبہ تیرے عاشق منائیں گے میلاد اور لگائیں گے جھنڈیاں اور روشنیاں کریں گے، دنیا دلیلیں پوچھے گی، میں رب ہو کے سب سے پہلے اپنے یار کی آمد میں چراغاں ستاروں کے ذریعے نہ کر دوں. اچھا جدید دور میں سائنس ٹیکنالوجی کی تحقیق کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ زمین سے بھی بڑا ہے. ایک ستارہ اگر زمین کے بالکل قریب آ جائے تو زمین ساری ڈھک جائے، چھپ جائے. لیکن حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہیں ایک نہیں، میں نے بہت سے ستارے آمینہ کے گھر پہ دیکھے. توجہ فرمائے، توجہ، ایک نکتہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے. آسمان کے ستارے بلندیاں چھوڑ کے سیدہ آمینہ کے حجرہ پاک پہ آ گئے. ایک نہیں کئی بے حساب آ گئے. ایک ستارہ زمین سے بڑا ہے. اگر زمین سے ایک ستارہ بڑا ہے تو سیدہ آمینہ کا حجرہ اس ستارے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن ستارے اتنے آئے، ہوا کچھ بھی نہیں. گویا رب نے حکم دیا اے ستاروں جب تم اپنے گھر میں ہو تو بڑے بن کے رہو، لیکن جب یار کی دہلیز پہ جاؤ تو چھوٹے بن کے جایا کرو. جب یار کی دہلیز پہ جاؤ اور سیدہ آمینہ کے حجرہ پاک پہ جاؤ تو پھر بڑا پن نہیں، پھر چھوٹا پن.
کیا کمال ہے ہمارے نبی کا اور کیا عظمت ہے ہمارے نبی کی. حضرات محترم، اچھا ایک بات یاد رکھیں، ہم میلاد مناتے ہیں کیوں؟ اللہ نے حکم دیا، اور یہ سب سے پہلا جلسہ تو رب العالمین نے اس کا انعقاد کیا. قرآن میں اللہ نے اپنے نبیوں کی ولادت کو نہیں بیان کیا ہے، لیکن جس اہتمام سے آمینہ کے لال کی ولادت کو بیان کیا، کسی اور کی ولادت کو بیان نہیں کیا. یقین جانیے نہیں کیا. اچھا ذات مصطفیٰ تو بہت دور. حضرت یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی، عبد الباقی آپ کے مرید خاص تھے. بہجت الاسرار کے اندر امام شتروفی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں 13 سال غوث اعظم کی بارگاہ میں رہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے جسم میں نوری پہ مکھی بیٹھی ہو. 13 سال رہا. ذرا غور کیجئے، یہ غوث اعظم ہیں. اگر غوث اعظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم کی کیا شان ہو. اچھا میرے مصطفیٰ کے بدن پہ زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ تو بدن کی بات ہے، ہم اگلی بات نہ آپ کو سنائیں. اچھا لفظ محمد پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ اور علامہ صاحب تشریف فرمائے، علماء نے لکھا ہے جس بندے کے ہاں یہ وظیفہ فقیر دے رہا ہے، بیٹا پیدا ہو وہ اس کا نام، والد بیٹے کا نام محمد رکھے، شہرت کے لیے نہیں، حضور کا قرب پانے کے لیے، رضائے محمدی کے لیے. تو حدیث میں آیا ہے کہ دونوں بیٹا اور باپ جنت میں جائیں گے.